الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کو اپنے دشمن پہ برتری، فوقیت اور غلبہ عطا کیا. اس پہ ہمارے ذمہ شکر کرنا ہے، اور یہ شکر کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی، اور یہ شکر کی تعلیم اللہ نے دی ہے جب خوف اور خطرہ ٹل جائے اور جب دشمن پہ غلبہ آ جائے، حاصل ہو جائے. شکر کی تعلیم ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا سورہ انفال وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور کمزور تھے، زمین میں تم کو کمزور سمجھا جاتا تھا. یہ وقت تم یاد کرو. تخافون ان یتخطفکم الناس. تمہیں کمزوری کی وجہ سے ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک کے نہ لے جائیں. فآواکم وأیدکم بنصری. اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہیں ٹھکانہ دیا. ورزقکم من الطیبات. تمہیں پاکیزہ روزی دی. لعلکم تشکرون. تاکہ تم شکر کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم کمزور تھے، ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کمزوری کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا پاکستان کی صورت میں. فآواکم. اللہ تم کو ٹھکانہ دیا، ہمیں ٹھکانہ ملا، اپنا ملک ملا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. اللہ نے مدد کی اور پاکیزہ روزی دی. لعلکم تشکرون. تاکہ تم شکر کرو. کہ اللہ کا حکم ہے اور ہمارے حالات پہ منطبق ہے. اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بدر کے موقع پہ اللہ نے تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے. دشمن تمہارے مقابلے میں بہت طاقتور تھا، لیکن اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی. اب تمہاری مدد ہو گئی، تم غالب آ گئے، دشمن شکست کھا گیا. فاتقوا اللہ. اب تم اللہ سے ڈرو. لعلکم تشکرون. تاکہ تمہاری شکر گزاری پوری ہو جائے. شکر گزاری کا طریقہ بتایا، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا یہ شکر گزاری ہے. پاکستان والے اللہ سے کیسے ڈریں کہ اللہ نے ان کو ملک دیا کہ اس ملک میں اللہ کے احکامات کو لگائیں، رائج کریں، اور اسلام نے جو معاشرت دیا اس کو قائم کریں. یہ ملک لیا اسی لیے. تو اب شکر صحیح طور پہ ادا ہوگا. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ پوری قوم کا ڈرنا. من حیث القوم ڈرنا ہے کہ اللہ کے احکامات کو اس ملک میں رائج کریں اور اس سے ہٹانے والی چیزوں کو روکیں. یہ تب ہمارا شکر صحیح طور پہ پورا ہوگا. اس لیے ایک تو یہ سمجھنا ہے شکر ہے، اور شکر کا طریقہ کیا ہے. دوسری چیز سمجھنی ہے کہ پچھلے جمعے پہ میں نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، تعلیم دی، لیکن ساتھ ساتھ اسباب اپنانے کی بھی تعلیم دی. آج کے حالات کے تناظر میں
اب جو چیز سامنے آئی ہے کہ اس جنگ میں الحمدللہ پاکستان کے پاس بہت اچھی تیاری تھی، جو دشمن کے مقابلے میں بہترین نظام تھا، مہارت تھی، بہادری تھی، اور پھر اللہ کی طرف رجوع بھی نظر آیا، اللہ کی طرف رجوع بھی نظر آیا تو اللہ نے کامیاب کیا۔ یہ چیز سمجھنی ہے کہ جو دفاعی نظام ہے اس کو صحیح طور پہ اپنانا، یہ بھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جہاں آپ نے اللہ سے مدد مانگی اور جہاں اللہ سے آپ کا تعلق تھا، وہاں آپ نے دفاعی نظام کو بھی پورا اپنایا۔ اس زمانے کے لحاظ سے جو نظام تھا دفاعی، آپ نے وہ اپنایا اور پورا اپنایا، کمزوری سے نہیں اپنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہیں، ایک جگہ جاگے رات کو، پھر اگلی رات آ گئی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ آج کون نیک شخص ہوگا یحرسنی اللیلہ، آج کی رات جو ہمارا پہرا دے گا۔ تو اسلحے کے ساتھ ایک شخص آ گئے، پوچھا کون ہے؟ کہا میں سعد بن ابی وقاص ہوں، جئتک لأحرسک، میں آپ کا پہرا دینے کے لیے آیا ہوں۔ سعد بن وقاص پہرے کے لیے کھڑے ہوئے، فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ یہ چیز سمجھنی ہے کہ آپ سے بڑھ کر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی کسی کی حفاظت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست آپ کی حفاظت کر، جبرائیل امین آپ کی مدد کے لیے اترتے ہیں، لیکن آپ نے اس زمانے کی دفاع کی، حفاظت کے انتظام پورے کیے، امت کو تعلیم ہے۔ آپ نے نہیں کہا کہ مجھے اللہ بچائے گا، مجھے کیا ضرورت ہے پہرا کھڑے کرنے کی۔ اس زمانے میں حملہ ہوتا تھا، آج حملہ کے بہت سارے طریقے ہیں، جس میں جہاز بھی ہیں، جس میں اور چیزیں بھی ہیں، میزائل بھی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اس زمانے میں حملہ ہوتا تھا، کسی شخص نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہے، وہ آ کے پاس پہنچتا اور وار کرتا تھا۔ اس حملے سے دفاع کے لیے ایک ہی صورت تھی کہ دوسرا آدمی تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، پہرا دے، تاکہ کوئی آ نہ سکے۔ تو اس زمانے کا جو دفاعی نظام تھا آپ نے اپنایا اور پھر آپ نے آرام فرمایا، جو امت کو بہت بڑا سبق ہے کہ تم نے اپنا دفاعی نظام پورا اپنانا ہے، اس کی تعلیم ہے۔ پھر دوسری چیز، آج کے زمانے میں جنگ کے لیے جہاز استعمال ہوتے ہیں، ٹینک استعمال ہوتے ہیں، اور چیزیں ہیں۔ اس زمانے میں جنگ کے لیے سب سے بہترین سواری گھوڑا تھا۔ جو آدمی گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا وہ دشمن پہ بہت اچھی طرح وار کر لیتا تھا، اور جس کا گھوڑا جتنا مضبوط ہوتا تھا، جتنا سدھایا ہوا ہوتا تھا، اور جتنا جنگ کی حالات میں دوڑنے اور ساتھ دینے کی مہارت رکھتا تھا، وہ اتنا کامیاب ہوتا تھا۔ جیسے آج کے دور میں جہاز ہے، اس زمانے میں گھوڑا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا جہاد کی نیت سے پالنا اور اس کو سنوارنا، اس پہ بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا۔ اس سے تعلیم کیا ملتی ہے کہ مسلمان اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے جو بھی اس زمانے کے لحاظ سے جو آلات ہوں گے، جو سواریاں ہوں گی، جو چیزیں ہوں گی، ان کو اپنائیں گے، ان کو تیار کریں گے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ اجر دے گا۔
جہاں نماز پڑھنے کا اجر ہے، جہاں زکوٰۃ دینے کا اجر ہے، جہاں اور نیکی کے کاموں کا اجر ہے، وہاں دشمن کے خلاف اپنے تمام جنگی آلات اور سامان کو بنانے اور تیار کرنے کا بھی اجر ہے، اور بہت بڑا اجر ہے، چھوٹا اجر نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گھوڑا 3 آدمیوں کے لیے، ایک آدمی کے لیے وزرن، ایک آدمی کے لیے گھوڑا گناہ کا سبب ہے، اس نے گھوڑا پالا فخرن وریان ونواءن لأہل الاسلام، اس نے گھوڑا پالا فخر کے لیے، لوگوں پہ فخر کرے گا میرا بڑا اچھا گھوڑا ہے، اس پہ سوار ہوگا، دکھاوے کے لیے یا اہل اسلام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، یہ گھوڑا تو اس کے لیے پکڑ کا باعث۔ دوسرا آدمی جس نے گھوڑا پالا اپنی ضروریات کے لیے، کہ اپنی ضروریات پوری کر لوں گا، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اور اس میں جو اللہ نے حق رکھا ہے وہ ادا کرتا ہے، کسی کی اس کے ذریعے مدد کر دیتا ہے یا زکوٰۃ ہے یا اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ادا کرتا ہے، تو یہ آدمی اس کے لیے پردے کا سبب ہے، یعنی اس کے ذاتی زندگی کی کامیابی کا سبب ہے۔ تیسرا وہ آدمی فرمایا جس کے لیے گھوڑا ثواب کا سبب ہے، اجر کا سبب ہے، وہ کون آدمی ہے جس کے لیے گھوڑا اجر کا سبب ہے؟ فرمایا رجل ربطها فی سبیل اللہ، جس آدمی نے گھوڑا اللہ کی راہ کے لیے تیار کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی اسلام کی تعلیم اور ترویج ہو رہی تھی، اسلامی سلطنت کی بنیاد وہ قائم کی گئی، تو اس وقت ایک پوری منظم فوج تیار نہیں تھی، ایک فوج ہو، اس کا ایک اسلحہ ہو، اس کی چھاونیاں ہوں، بلکہ ہر مسلمان جہاد کے لیے اسلحہ تیار کرتا تھا، جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی تھی، وہ گھوڑا پالتا تھا، کوئی تلوار خریدتا تھا، کوئی تیر خریدتا تھا، کوئی زرہ خریدتا تھا، یہ ہر آدمی، تو یہ اس زمانے میں تیاری تھی۔ تو ظاہر ہے گھوڑا پالے گا تو گھوڑا پالے گا تو اس گھوڑے پہ خرچہ بھی آئے گا، فرمایا اس نے اگر گھوڑا پالا ہے، جہاد کے لیے پالا ہے، اور اس گھوڑے کو باندھا ہے اور لمبی رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، سبحان اللہ، فرمایا فما صابت فی طیلها ذالک من المرج او الروضہ کانت له حسنات، لمبی رسی گھوڑے کے ساتھ بندھی ہے، اور جب لمبی رسی گھوڑے کے ساتھ باندھی جائے تو گھوڑا گھاس چرتے 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 جہاں تک اس کی رسی جاتی ہے وہ چرتا ہے، اور میں جہاں تک اس کا گھوڑا گھاس چرے گا وہ گھوڑے کا گھاس چرنا بھی اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ یہ دفاع اسلامی سلطنت کا، دفاع مسلمانوں کا، یہ اللہ اور اس کو رسول کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس کا گھوڑا جہاں تک چل رہا ہے، فرمایا وہ اس کی گھوڑے کا چرنا بھی اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا اگر وہ گھوڑا لو انہا قطعت فاستنت شرفا او شرفین، اگر گھوڑا اپنی رسی توڑ لیتا ہے، زور لگاتا ہے، رسی ٹوٹ جائے گی تو ایک ٹیلے پہ چھلانگ لگائے گا، آگے بھاگ جائے گا، دوسرے ٹیلے پہ چھلانگ لگائے گا، آگے بھاگ جائے گا۔ فرمائیں گے جو گھوڑا اس کا بھاگے گا، ظاہر آزاد ہوتا ہے تو جانور بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، تو کیا فرمایا جہاں تک بھاگے گا کانت ارواسها وآثارها حسنات له، گھوڑا جب بھاگے گا تو لید کرے گا، گھوڑا جب بھاگے گا رسی توڑوا کے تو اس کے پاؤں کے نشان بھی زمین پہ پڑیں گے، میں جہاں تک گھوڑے کی لید جاتی ہے یا پاؤں کے نشان پڑتے ہیں وہ سارے بھی اس مالک کے ثواب اور نیکیوں میں لکھا جائے۔ اتنا زیادہ اللہ کو پسند ہے
کہ مسلمان اہل اسلام کے دفاع کا نظام ہو. یہ دفاع کا نظام ہے نا، اس زمانے کا دفاع کا نظام تھا، آج کے زمانے کا آج کا دفاع کا نظام ہے. یہ دفاع کا نظام اللہ کو اتنا پسند ہے کہ مسلمان اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے اپنی مال لگائیں، اس کے لیے کوشش کریں. یہ اس کی نیکیاں 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 نیکیاں. آج کے زمانے میں ٹینک ہے، جہاز ہیں، میزائل ہیں، ساری چیزیں ہیں. وہ اس کے ساتھ نیکیوں میں، اس کے ساتھ جتنی متعلق چیزیں ہیں وہ سب نیکیوں میں شامل ہوتی جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے کہ مسلمان اپنے دفاع کا نظام رکھیں. اور پھر صرف اتنا نہیں ہے کہ مسلمان صرف اسلحہ خریدیں، بلکہ ان کے اندر اتنا نہیں ہے کہ جہاز خرید لیں، بلکہ ان کے اندر جہاز اڑانے کی صلاحیت ہو. اتنا نہیں ہے کہ میزائل کسی سے خرید لیں، اس کو سنبھالنے کی اور مارنے کی بھی صلاحیت ہو. یہ جنگی مہارت ہے، یہ بھی تعلیم ہے. لیکن آج بدقسمتی ہے کہ کچھ مسلمانوں کے ملک صرف اسلحہ خریدتے جا رہے ہیں، ان کے اپنے لوگوں میں کوئی مہارت نہیں، ان کے اپنے لوگوں میں کوئی مہارت نہیں. نہ وہ آلات چلا سکتے ہیں، نہ ان جہازوں کو اڑا سکتے ہیں. ان چیزوں کی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں ان لوگوں میں نہیں ہیں. کچھ مسلمان ملک ایسے ہیں. اب جتنے آلات جنگ ہیں ان کو چلانے والے اور استعمال کرنے والے بھی دوسرے لوگ ہیں. اس لیے وہ آج دوسروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، مکمل طور پہ جھکے ہوئے ہیں، مکمل طور پہ. یہ مسلمانوں کی کمی ہے بہت بڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں گھوڑا پالنے کا حکم دیا وہاں اس کے ساتھ مہارت کی بھی تعلیم دی. گھوڑے کو بیٹھ کے اس کو دوڑنا، اس کو دوڑانا، اس کو چلانا، یہ بھی مہارت ہے. آپ نے یہ کام صرف نہیں کہ کروائے، آپ صرف مسجد میں بیٹھے رہے، نہیں، میدان میں اتر کے آپ نے گھوڑوں کی دوڑ کروائی اور اپنی نگرانی میں کروائی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لشکر کے سپہ سالار بھی تھے، یاد رکھنا، سپہ سالار بھی تھے. آپ کی ذات کی اتنی بڑی جامعیت حدیث میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ضمر من الخیر من الحیفہ الى ثنیۃ الوداع وما لم یضمر من الثنیہ الى مسجد بنی زریق. کچھ گھوڑے ہوتے ہیں جو دوڑ کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کو تیار کیا جاتا ہے، دبلا پتلا کیا جاتا ہے، ان کو اس طرح بنا جاتا ہے کہ دوڑ سکیں. اور کچھ گھوڑے ہوتے ہیں جو ابھی دوڑ کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو آپ دونوں گھوڑوں کی ریس لگوا رہے ہیں کھڑے ہو کے، یعنی ہر طرح سے یہ گھوڑے تیار ہیں، ریس لگاؤ. کتنی؟ میں ثنیۃ الوداع سے حیفہ مدینہ مقام میں 5-6 میل یہ گھوڑے سیکھے ہوئے، ان کی ریس لگاؤ. آپ وہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور یہ گھوڑے ابھی تیار نہیں ہیں، ان کی بھی ریس لگاؤ. پھر ان میں چناؤ ہوگا کون کتنا قابل ہے. ہر طرح کی آپ مہارت پیدا کر رہے ہیں اپنی صحابہ میں، اور اپنی نگرانی میں خود کھڑا ہو کے. اسلام کی تعلیم ہے، اور جب مسلمان اس کو اپنائیں گے تو مسلمان کامیاب رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کے لیے جو سارے اس زمانے میں، اس زمانے کی جنگ کے لحاظ سے جو چیزیں میسر تھیں اور جو چیزیں ہوتی تھیں وہ آپ نے اپنائیں. اگر آپ کہتے کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، میرے ساتھ ہر وقت اللہ کی مدد ہے، فرشتوں کی مدد ہے، جبریل امین میرے ساتھ ہیں. آپ نے جنگ احد کے اندر
جرح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکسرت رباعیتہ وحشمت البیض علی راسی. جنگ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سامنے والے شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، اور آپ کے سر پہ جو خود تھا وہ دشمن نے توڑا. یہ حدیث میں آتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے سر پہ خود پہنا ہوا تھا. خود کس کو کہتے ہیں؟ ایک لوہے کی ٹوپی جو اس زمانے کی جنگ میں پہنا جاتا تھا تاکہ دشمن تلوار کا وار کرے تو سر پہ نہ لگے. آپ نے خود پہنا ہوا ہے. یہ جنگ، یہ حدیث میں آتا ہے. تو آپ نے پورا دفاع کا نظام رکھا. اللہ کے نبی ہوتے ہوئے بھی آپ نے دفاع کا نظام رکھا. یہ تعلیم ہے امت کو کہ تم نے بہترین اپنے دفاع کا نظام رکھنا ہے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا رزق میرے نیزے کے نیچے ہے. میرا رزق نیزے کے نیچے ہے. آج جو طاقت رکھتا ہے نا، اقتصاد بھی اس کا مضبوط ہوتا ہے، یاد رکھنا. جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی اس کی دولت دوسرے لوٹتے ہیں. اب دنیا کو سمجھتے ہیں تو سمجھ، دولت بہت ہے لیکن آپ کے پاس طاقت نہیں ہے. آج بدقسمتی سے ہمارے عرب مسلمان بے پناہ دولت ہے ان کے پاس، لیکن دولت ان کی دوسرے لوٹ رہے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ بس آپ دولت دوسرے لوٹ رہے ہیں، دوسرے لگا رہے ہیں، اور پھر بھی ان کا اپنا سر جھکا ہوا ہے. سر اٹھا کے نہیں بات کر سکتے، اپنی کو پالیسی نہیں بنوا سکتے. دولت ساری دوسروں کے پاس جا رہی ہے. تو آپ نے کہا میرا رزق میرے نیزے کے نیچے ہے. اے مسلمانوں، اے اس نبی کے ماننے والوں، اپنے دفاع کو مضبوط کرو تو تمہارا رزق آ جائے گا، ورنہ تمہارا رزق دوسرے لے جائیں گے. دوسرے کھائیں گے بھی اور ماریں گے بھی. یہی ہو رہا ہے. فَمَا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس پہ ذلت و رسوائی ڈال دی جائے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں، تم عزت چاہتے ہو تو میرے حکم کی مخالفت کر کے تمہیں عزت نہیں ملے گی، اللہ تم پہ ذلت ڈال دے گا. ایک حکم جہاد بھی ہے آپ کا، جہاد کی تیاری بھی ہے، مہارت بھی ہے. زمانے کے لحاظ سے نئی سے نئی ٹیکنالوجی، اس کے لحاظ سے افراد بھی تیار ہوں، سامان بھی تیار ہو، شجاعت و بہادری بھی ہو، اللہ سے تعلق بھی ہو، تب کامیابی ہوگی. تو اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول کی حکم کی جو مخالفت کرے گا، جو قوم کرے گا، جو ملک کرے گا، جو افراد کریں گے، جو معاشرہ کرے گا، جو فرمایا اس پہ ذلت ڈال دی جائے گی. اللہ کے حکموں کو، اللہ کے رسول کے حکموں کو اپنے ملک سے نکال کے باہر کریں گے، عزت سے نہیں رہیں گے. عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا کے حالات کیسے بدلتے ہیں. عزت والے نیچے، نیچے والے اوپر، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. دنیا کے حالات بدلتے ہیں، کبھی مغرب کا غلبہ، کبھی مشرق کا غلبہ، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. تم میرے حکم کی مخالفت نہ کرنا، تم عزت میں رہو گے. اپنے ملکوں پہ بھی میری تعلیمات کو قائم رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ قرآن کی آیت آپ نے ارشاد فرمائے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، سورہ انفال کی آیت ہے. آپ نے ممبر پہ آیت تلاوت کی. قرآن کی آیت ہے، سارے مسلمان سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے ممبر پہ تلاوت کی. اس کا مطلب ہے کہ خاص تعلیم تھی مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، تم جو تمہاری طاقت میں ہو وہ تم اپنا دفاع تیار کر رکھو، اپنا سامان جنگ تیار کر رکھو، جنگی مہارت حاصل کر کے رکھو مکمل طور پر، جو تم کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوہ کا لفظ ہے، اس کو اردو میں بھی آپ سمجھتے ہیں. جو تمہاری طاقت ہو وہ قوت. قوت ہر زمانے کے لحاظ سے قوت کا طریقہ بدلتا ہے.
ایک زمانے میں گھوڑوں پہ تھا، تلواروں پہ تھا، پھر بندوق پہ آیا، پھر توپوں پہ آیا، پھر جہازوں پہ آیا، پھر میزائلوں پہ آیا، پھر ایٹم بم پہ آیا، پھر اور نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. یہ سب قوت میں میں جو قوت ہو سکتی ہے. کتنی قوت؟ ترہبون بی عدو اللہ، اللہ کو حکم ہے، آپ نے ممبر پہ پڑھ کے سنایا. برابر کی قوت نہ ہو. اگر آپ کی دشمن کے ساتھ برابر کی قوت ہوگی تو دشمن نہیں ڈرے گا. دشمن کہے گا چلو ہو سکتا ہے میں داؤ چلاتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غالب آ جاؤں. تمہاری اتنی قوت ہے، ترہبون بی، تمہاری قوت کی دھاک دشمن پہ بیٹھی ہو، وہ آ ہی نہ سکو گے، اتنی طاقت ہے ان کی، ہم جاتے نہیں ادھر. دھاک بیٹھی ہو. یہ دھاک تب بیٹھے گی جب آپ کی قوت ان سے بہت اوپر ہوگی اور ان پہ روب طاری ہوگا. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا 3 دفعہ، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی. خوب سمجھ لو قوت پھینکنا ہے، خوب سمجھ لو قوت پھینکنا ہے، خوب سمجھ لو قوت پھینکنا ہے. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ قوت پھینکنا ہے. آج کا زمانہ جدید سے جدید آ گیا، آپ کے ارشاد کی خوبصورتی آج نظر آ رہی ہے. پھینکنا، ایک زمانے میں پھینکنا تیر تھا، پھر بندوق تھی، پھر توپ تھی، پھر میزائل ہے. آج جس کے پاس جتنا میزائل کا مضبوط نظام ہے، پھینکنا، جب آپ کا میزائل کا نظام مضبوط ہوتا ہے تو دوسروں کو میزائل روکنے کا بھی نظام اسی درجے پہ ہوتا ہے. جس کے پاس یہ پھینکنے کی قوت ہے آج طاقتور وہی ہے، خواہ وہ زمین سے پھینکیں، خواہ جہاز سے پھینکیں، جہاں یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ کے آج کے دور کے لحاظ سے بات سمجھ میں آپ فرمایا قوت پھینکنا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا ایک تیر ہے، اس تیر کی وجہ سے من علم الرمی ثم ترکہ، والے جس نے پھینکنا سیکھا دشمن پہ پھر اس کو بھول گیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، سنبت سے نہیں ہے، یاد رکھنا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 بندوں کو جنت میں بھیجے گا. ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے جنت میں جائیں گے. الذی یحتسب صانعہ الذی یحتسب فی صنعۃ الخیر، تیر بنانے والا جو اس کو بنانے میں نیکی کی نیت رکھے کہ اس تیر سے مسلمانوں کا دفاع ہو. دوسرا والذی یجہز بہ فی سبیل اللہ، جو اس تیر کو خریدتا ہے یا وہ مسلمانوں کے لشکر کو دیتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا. اور تیسرا والذی یرمی بہ فی سبیل اللہ، جو اس تیر کو اللہ کے راہ میں مارتا ہے. یہ اس کو امام داؤد، ترمذی، نسائی، امام احمد نے روایت کیا. 3 آدمی. تو آج کے زمانے میں میزائل ہے، اس زمانے میں تیر تھا. میزائل بنانے والا اس نیت سے بناتا ہے کہ اس میزائل بنانے سے مسلمانوں کا دفاع ہوگا، مسلمانوں کی ملک کا دفاع ہوگا. وہ اس میزائل بنانے والا تنخواہ اس کو اپنی جگہ ملے گی، لیکن اگر نیت تحسبو، آپ نے فرمایا اگر اس میں نیت یہ رکھ لے تو اس میزائل بنانے والا بھی جنت میں جائے گا. دوسرا آدمی جو اس کو دے، اب یہ چیزیں بنتی ہیں پیسے سے، مسلمان اس کے لیے اپنا پیسہ لگائیں، جو اس میں پیسہ لگائے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. اور تیسرا جو اس کو پھینکے گا. آج کے دور میں میزائل ایسا نہیں ہوتا، میزائل جہاں بنتا ہے وہاں سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، وہاں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ سارے اس اجر میں سب شریک ہیں. ایک بہت بڑا نظام ہے. پیسہ جو اس پہ لگائے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. گویا کہ مسلمانوں کے میزائل ہے، جہاز ہے، کوئی بھی چیز ہے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے جتنا بھی نظام ہے، نئے سے نئے کوئی ٹیکنالوجی یا کچھ بھی ہے، اس میں جو جتنا حصہ کسی کا کسی طور پہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، اگر اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو اللہ اس سے راضی ہوگا. یہ اتنا اونچا کام ہے. یہ دین ہے ہمارا. اللہ ہمیں اس پہ بڑھنے اور قائم رہنے کی توفیق دے.